اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورہ انعام کی آیات اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب یہ آیات اتری سورہ لقمان کی کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جب کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ یہ حدیث پاک ہمیں وہ معیار عطا کرتی ہے جس معیار پر ہم کسی بھی طرح کا نفاق پہچان سکتے ہیں۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا تو یوں چاہیے کہ ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے اندر نفاق تلاش کریں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جج بننا پسند کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ سے عام تاثر یہی ہے، نفسیاتی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نفسیات ہمیں اس طرف ٹریگر کرے گی کہ اس کی روشنی میں دوسروں کو سمجھے کہ وہ کتنا منافق ہے، جبکہ سب سے بڑی اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں احتساب کے سٹینڈرڈز دیتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔